الا اللہ کلمے کا ایک پارٹ، اور جو نبی اور جو رسول ہے وہ اپنے حساب سے، جو رسول ہے وہ اپنے نام کے حساب سے، جو اللہ کا پیغمبر رسول ہے وہ فٹ کر دیتا تھا عیسیٰ رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، لیکن پہلا جز لا الہ الا اللہ کبھی چینج نہیں ہوا۔ ہم نے کہا کہ میرے بھائی صاحب جو بھی تھے، حضرت ابراہیم کو ماننے والے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے اور ہمیں ہمارا نبی اور ہمارا رسول فلاں فلاں صاحب۔ حضرت ابراہیم کی شریعت کو ماننے والے حضرت ابراہیم کو اللہ کے رسول مانتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ معبود ہے، معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد، اور ہمیں اس دھرتی میں موت آنی، ہمیں مرنا ہے۔ آخرت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ اور اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ اور فرشتوں کا عقیدہ، یہ عقائد کچھ ایسے تھے جو کبھی بدلے نہیں ہیں، کبھی نہیں بدلے، ہمیشہ سے چلے آتے رہے۔ ہاں شریعت کچھ بدلتی رہی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اگر ناپاکی بدن میں لگ جائے تو کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے کام نہیں چلتا تھا، اور بھی بہت ساری نمازوں کے بارے میں کمی بیشی تھی۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں شریعتوں کے اندر میں نرمی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شریعت میں پابندی تھی، تاکید اور شدت تھی۔ یقیناً علامت ہے کہ اپنے مذہب کے نام پر، اپنے مذہب پر، اپنے قرآن و شریعت کے نام پر ہم لوگوں کو اگر اپنی نیند کی قربانی دینی پڑے تو اس کے لیے بھی آج اس ماڈرن زمانے میں بھی ہم لوگ تیار رہتے، اور انہی جیسے زمانے کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جب امت میں بگاڑ ہو، جب امت میں فساد ہو، جب امت میں شریعت کا جنازہ نکالا جا رہا ہو، ایسے وقت میں اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتے۔ یہ آج اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی اور زمانے میں ہونے کے باوجود بھی اگر آج ہم مسلمان اپنے اللہ کے ڈر سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہونے کی وجہ سے اگر ہم شریعت پر، قرآن پر، سنت رسول اللہ پر اگر عمل کرتے ہیں تو یقیناً وہ آدمی 100 شہیدوں کے ثواب کا مستحق ہے۔ ہر طرف ظلم و زیادتی ہے، ہر طرف فساد ہے، ہر طرف بے حیائی، بے شرمی ہے، چاہے وہ جوان ہو، نوجوان ہو، عمر دراز ہو، دانشور طبقہ ہو، پڑھا لکھا طبقہ ہو، سماج کی بہو ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، ہر طبقے میں بے حیائی اور لادینی پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی اپنے نفس کو مار کر ایک سنت پر عمل کرتا ہے اس زمانے میں تو یقیناً 100 شہیدوں کا ثواب اس کے حق میں لکھے جاتے۔ بڑی بات ہے کہ 1:30 بجے رات، دسمبر کے مہینے کی رات، جہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اس وقت تک آپ لوگ بیٹھے ہیں، یقیناً آپ کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائننشیلی، مالی اعتبار سے، آپ کا انکم کے اعتبار سے اس میں بڑھوتری نہیں ہو سکتی، آپ کو کچھ انعامات نہیں مل سکتے، پیسوں کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے،
لیکن اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ واضح دلیل ہے کہ آج بھی آپ کو اپنے اسلام سے، اپنی شریعت سے، اپنے مذہب سے پیار اور محبت، اور جس کی وجہ سے ہم ٹھن برداشت کرتے ہیں اس ادارے کے ذمہ داروں کا، حافظ صاحب، قاری صاحب کا، ہمارے نوجوان جو کمیٹی کے لوگ ہیں، پہلا جلسہ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ انتھک محنت اور کوشش کر کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں لگے ہیں۔ کچھ خامیاں اور کچھ اچھائیاں ہر جگہ پر ہوتی ہے، لیکن اس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ لوگ ابھی تک بیٹھے، یہ بہت بڑی بات۔ ایک آدمی اسی تعلق سے کل ہم سے ایک ایڈوکیٹ کشن گنج کی دھرتی پر حلیم چوک پہ ایک پروگرام تھا، وہاں ایک آدمی ہم سے سوال کرتا ہے، ایک ایڈوکیٹ asked a question yesterday night، کل کی رات اس نے ہم سے ایک سوال کیا کہ مولانا، ہم نے اس میں بیان کیا تھا کہ حضرت علی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کے مطابق اپنے ایمان اور آستھا کو بنایا۔ تو میرے اس بیان پہ ان کو ایک اعتراض پہلے سے تھا، لیکن کل ان کو پوچھنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا، میں بہت پہلے سے پوچھنا چاہتا تھا کسی سے، لیکن ابھی تک مجھے تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ آپ بھی اپنے نظریے سے، اپنے حساب سے مجھے سمجھانے کی کوشش کریں کہ جب اسلام دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے تو پھر آپ یا اور مقررین یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ محمد کے زمانے میں فلاں نے اسلام کو قبول کیا، فلاں نے اسلام کو قبول کیا، جب اسلام سب سے پرانا ہے، جب ایمان مذہب اسلام کی شروعات پہلے انسان سے ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک چلنے والا یہ مذہب ہے، تو پھر کیا وجہ ہے یہ بات کیوں کہی جاتی کہ محمد رسول اللہ نے اسلام کو پھیلایا اور اسلام کو حضرت ابو بکر نے قبول کیا بنا دلیل کے، حضرت عثمان نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت حمزہ نے، حضرت بلال حبشی نے، ان لوگوں نے؟ واقعتاً سوال ہوتا ہے، اور کچھ دیر کے لیے اگر آدمی سوچے تو یقیناً الجھن پیدا ہو سکتا ہے اس کے دل و دماغ میں کہ جب اسلام سب سے پرانا ہے تو پھر اسلام محمد رسول اللہ کے زمانے میں لوگ کیسے قبول کر رہے ہیں؟ ایک چیز پہلے سے ہے، پھر اس کو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھر سے حاصل کر رہے ہیں، کیا مطلب، کیا ارتھ ہوتا؟ آپ لوگوں کو بھی اس سوال کا جواب میں یہاں پر بتانے کی کوشش کروں گا۔ پروگرام پورا ہو چکا تھا، تقریباً 12:30 پون یا 1 بجے تک جلسے کا اختتام بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سوال کیے گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، وہ نبی تھے، پہلے انسان بھی تھے، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم رسول اللہ، آدم نبی اللہ، اس طریقے سے کلمے پڑھے جاتے تھے۔ جو نبی جس زمانے میں آیا، اپنے زمانے کے حساب سے، اپنی نبوت اور شریعت کے حساب سے اس نے کلمے کو لانچ کیا، بائی دا کمانڈ آف اللہ، ڈیو ٹو کمانڈ آف اللہ، اللہ کے فرمان سے، اپنے گھر سے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ، اپنے قوم کو انہوں نے یہ تبلیغ کی۔ بیسیکلی 2-3 عقیدے، عقائد ایسے تھے جو کبھی چینج نہیں ہوئے، نہ تو حضرت آدم کے زمانے میں، نہ حضرت نوح کے زمانے میں،
نہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں، کسی نبی کے زمانے میں وہ عقیدہ، وہ کانسیپٹ کبھی چینج نہیں ہوا۔ ان میں سے پہلا عقیدہ کانسیپٹ یہ تھا، اللہ ایک ہے، معبود اللہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ سب کے کلمے کے ساتھ یہ پہلا جز لگا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ، there is no God but Allah، یہ لگا ہوا تھا۔ ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑا، یہ لگا ہوا تھا سب کے ساتھ۔ We believe, we trust in one God، امریکن ڈالر پر بھی یہ لکھا ہوگا، we believe, we trust in one God، امریکن ڈالر پر یہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ بھلے ہی الفاظ اور ورڈ انگریزی کے ہوں، معنی میننگ لا الہ الا اللہ کا، تو کبھی یہ چینج نہیں ہوا۔ ایک تو یہ لا الہ الا اللہ، یہ کبھی بھی کسی بھی نبی کے مین اغراض اور ان کی موٹیو اور ان کی پروفیشن اور ان کی جو نیت، ان کے جو مقاصد زندگی ہے، وہ کبھی بدلا نہیں، سب کا یہی رہا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو کہتے کہ معبود اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، رسول موسیٰ ضرور ہے لیکن لا الہ الا اللہ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علاقے میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ پر کہیں کچھ گیپ ہو گیا ہو وہ الگ بات ہے، ورنہ اپنے نبی کو، اپنے ڈرانے والے کو، اپنے پیغمبر کو ضرور بھیجا ہے دنیا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ زمین پر کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جہاں ڈرانے والا نہ آیا ہو، جہاں ایک اللہ کی وحدانیت کو بتانے والا نہ آیا، ہر جگہ پہ اور ان کی زبان پہ آیا۔ آپ کی اس علاقے کی، آپ کے اس ایریا کی جو زبان ہے، جو لینگویج ہے، تو نبوت کا جو سلسلہ رہا ہے، تو اگر یہاں پر کوئی نبی آئے گا تو آپ کی زبان سے سوادی زبان ہے، بنگلہ زبان ہے، انصاری زبان ہے، تو یہاں اسی زبان میں نبی کو اللہ تبارک و تعالی بھیجے گا۔ ایسا نظام اور ایسا حساب اوپر والے کا رہا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ وہاں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اللہ کی ذات کو بتانے والا نہ آیا ہو، آیا ہے لیکن انہی کی زبان میں آیا۔ اسی لیے بعض مورخ نے یہ بات کہی ہے، بعض رائٹر نے یہ بات کہی ہے کہ شری رام چندر جی کو ابیوز مت کرو، ان کو گالی مت دو۔ اٹ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی قوم میں، کسی زمانے میں، کسی ایریا اور کسی علاقے کا نبی رہا ہو، رسول رہا ہو سکتا اس کو ان کی زندگی کے اندر مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا گیا ہو، کیونکہ ان کے بہت سارے زندگی کے ایسے نمونے ہیں، جب پڑھے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قوم کا کوئی پیغمبر، کوئی رسول رہا ہوگا۔ ان میں سے کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، جنہوں نے جہاد کا فتویٰ انگریز کے خلاف دیا تھا، وہ، اور ان میں سے اور بھی مولانا قاسم نانوتوی، جو دارالعلوم دیوبند سہارنپور ڈسٹرکٹ میں ایک ادارہ ہے، وہاں کے جو بانی، جو فاؤنڈر ہیں، ان کا بھی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال، یہ کنسپٹ ہے کہ ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہا، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ لوگ کسی قوم کے نبی رہے ہوں۔ شری کرشن جی کے بارے میں بھی آتا، شری رام کے بارے میں بھی آتا، البتہ ہنومان جی کے بارے میں نہیں آتا۔ ہنومان جی جے بجرنگ بلی جن کو بولتے ہیں، وہ ان کو دیوتا نہیں بلکہ ان کو دودت کہا گیا۔ دودت کس کو کہتے؟
दूत फरिश्ते को कहते हैं अकॉर्डिंग टू द हिंदू कॉन्सेप्ट। हिंदू भाई दूत को मानते, यमदूत यमराज, यमदूत यमराज। और हमारे इस्लाम में फरिश्ते का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ये पूरी रामायण की जो कहानी है वो मक्कतुल मुकर्रमा, हरमैन शरीफैन में जो मक्का शहर है, काबतुल्लाह जो अल्लाह का वो बैत है, बैतुल्लाह शरीफ, उसको जब अबरहा बादशाह ने डिटेन करने के लिए, उसको डेमोलिश करने के लिए जब आया था, तो सेम वही तरीका, वहां पर अबरहा जालिम, यहां पर रावण जालिम। वहां पर अबरहा के सामने में उस बैतुल्लाह का, उस शहर का वाली मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब थे, तो यहां पर इनके कौन रखवाले? सीता मैया का रखवाला श्री रामचंद्र जी थे। वहां पर बैतुल्लाह पाक जमीन, और यहां पर सीता मैया जिसका अपहरण करने के लिए रावण आया था, जब अपहरण होकर चला जाता है तो तब एक उनको बचाने वाला कौन आता है? हनुमान बचाने के लिए आता है और लंका जाता है। एक लंबी हिस्ट्री है, तब उनको बचा कर लाता है, पूरे लंके में आग लगाकर। सेम इसी तरीके पर जब बैतुल्लाह को डेमोलिश करने के लिए हाथियों के साथ, लाव लश्कर के साथ वह अबरहा आता है, तो तब अल्लाह तबारक व तआला आप सूरे अलम तरा कैफ पढ़िए, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिन व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिन माकूल। अल्लाह के घर को डेमोलिश करने के लिए आए, वो शहीद करने के लिए आए कि मैं इस बैतुल्लाह को नहीं रहने दूंगा, क्योंकि उनके बैतुल्लाह का अपमान किया था किसी ने जाकर, अरब की जजीरतुल अरब से निकलने वाले किसी मुजाहिद ने जाकर वहां पर गंदगी कर दी थी। उन्होंने कहा कि मैं इसको डेमोलिश, इसको शहीद कर दूंगा, इसको तोड़ दूंगा, इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। तब जाकर तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन, अपने चोंच में, अपने पंजे में वो पत्थर का टुकड़ा उठाकर, एक कंकरी छोटी छोटी उठाकर, तैरन अबाबील, आसमान के उनके ऊपर से एक छोटे छोटे परिंदों को भेजा, और उस परिंदे ने उस कंकरी को छोड़ा उन फौजों के ऊपर। तो जिस फौज और जिस आर्मी और उनके जिस गुलाम के सर पर लगा, जैसे 315 की गोली काम करती है ना, पीतल की गोली होती है गोलियों में, 315 का कारतूस जैसे काम करता है, वैसे ही काम उन पत्थरों के था। और पूरा फजअलहुम कास्फिन माकूल, खाए हुए भूसे भैंस या गाय बैल के सामने में आप चारा डालिए, जब वो खाते हैं, चबाते हैं, उनके साइड से जो वो निकलता है भूसा बचा हुआ, यानी कि बिल्कुल रद्दी, रिजेक्टेड, फजअलहुम कास्फिन माकूल। उनके अबरहा और उनके पूरे लाव लश्कर को ऐसा लग रहा था देखने में, उनके साथ यह हश्र हुआ कि जैसे ये खाए हुए भूसे के मानिंद बना दिए गए। याद रखो मौजूदा वक्त के जालिमों, अगर आप अपने ताकत के नशे में किसी मस्जिद को बुलडोजर से आप उसको डेमोलिश करेंगे, चाहे वो कानपुर की मस्जिद हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर मुजफ्फरपुर की मस्जिद हो, चाहे वो हरियाणा मेवात की मस्जिद हो, लेकिन जब वो अल्लाह आता है बदला लेने पे, तो जब अबरहा जैसे बड़े हाथी वाले और बड़े ताकतवर बादशाह को जो नशे में चूर था, अल्लाह ने उसको खाए हुए भूसे के मानिंद कर दिया, तो तुम तो एक मनुष्य हो, उनकी तरह तुम्हारे पास ताकत भी नहीं है। जब अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें भी नेस्त नाबूद कर देगा, और करता है, ये इतिहास गवाह है। जब तुम्हारा जुल्म बढ़ेगा, जब मासूम की बद्दुआ उनकी जुबान से, उनके मुंह से निकलेगा, वह आसमान को चीर कर रब के पास पहुंचेगा,
تو وہ تمہارے تباہی کے فیصلے لے کر آئے گا. جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. متھرا کے عیدگاہ میں 6 دسمبر کو مورتی رکھنے والوں، ڈرو اللہ سے. تم ناپاک جو سازش کر رہے ہو نا، کامیاب نہیں ہوگے کبھی بھی، یاد رکھو. اس لیے کہ وہ اللہ آج بھی بیٹھا ہے، کرسی اقتدار پر نہیں، کرسی رب العالمین، عالمین پر، دونوں جہان کا وہ مالک ہے. پوری دنیا ان کے ہتھیلی میں سجے ہوئے پلیٹ کے مانند ہے. اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے ان ننگے ناچ کو. جب من میں آتا ہے مندر میں، مسجد میں جا کر مورتی پرکٹ کر دیتے ہو، اور جب من میں آتا ہے جناب متھرا کے عیدگاہ میں 6 دسمبر کو اس بار سن 2021 کو لال بجکر جی اتر پردیش کے گارجن، ان کے سامنے میں مورتی رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تمہارے ابا اور دادا کا نہیں ہے، وہ بڑی قربانیاں دے دے کر حاصل کی ہے. اس زمین کو انگریز سے ہم نے چھٹکارا دلایا ہے. تمہارا وجود نہیں ہے، تمہاری خوشبو تک نہیں ہے آزاد کرانے میں اس دیش کو. اس لیے یاد رکھو، ابرہا کو تباہ کیا تھا رب نے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا. اگر اس بھارت کی دھرتی پر اگر کسی مسجد کو تم شہید کرو گے تو اللہ کی صفت قہاریت جب جوش میں آئے گی. ابھی تو تمہارے سر پہ بال نہیں ہے، کل چل کر تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. ایسے تباہ ہوں گی جیسے تمہارے سر سے بال غائب ہو گئے، ایسے تمہارے سماج سے تمہاری نسل کو اوپر والا برباد کر دے گا. کیوں؟ وہ جگہ ہماری ہے، وہاں پر کسی کے اوپر ظلم زیادتی کر کے اس کو تعمیرات نہیں کیے گئے. وہاں پر عیدگاہ کے 24% تھے. 666 سال تک حکومت تھی اس دیش میں ہماری، 24% تھے اس وقت میں. اور آپ کتنے پرسنٹ میں؟ باقی 100 میں سے بچے ہوئے 74-76% میں تو آپ ہی تھے نا. ہم چاہتے تو آپ 24% ہوتے، ہم 66% ہوتے، لیکن نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوگوں نے پوروج نے کبھی بھی یہ گندی راجنیتی کی ہی نہیں. میرے کیف ایک الگ طرف ٹاپک جا رہا، میں 2 سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. تو کیا کہا؟ اس ابرہا بادشاہ کو بالکل تباہ و برباد کر دیا. سیم مجھے بات بتانی تھی ہنومان کی. تو ہنومان گئے، ہنومان ہنن کرنے والی ذات، میں کئی جگہ بتایا ہوں ہنن کرنے والی ذات. تو ہنن کرنے کا مطلب نیکی کرنے والی ذات. تو جیسے ابرہا کے واقعے میں طیرن ابابیل کا تذکرہ ہے، ویسے ہی شری رام چندر جی کی زندگی میں ہنومان کا تذکرہ پورا کہا جاتا ہے کہ یہی کعبۃ اللہ کی، اس کو جو کڈنیپ کیا گیا تھا اور اس پہ قبضہ کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی، پوری اسی ہسٹری کو مرچ مسالہ لگا کر رامائن تیار کیا گیا. عبد المطلب رام چندر جی، کعبۃ اللہ سیتا میاں، راون ابرہا بادشاہ، طیرن ابابیل یہاں پر، وہاں پر ہنومان جی. تو ہنومان یم دودھ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، ہندو بھائیوں کا دودھ ہوتے ہیں. یعنی ارے یہ دودھ بن کر آیا، جب کسی بھی پریشانی میں کوئی اس کی مدد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تو بھگوان کا روپ لے کر دودھ بن کر آئے. دودھ اوتار، یم دودھ یم راج اسی سے نکلا. تو بہرکیف یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو بھی نبی اس دھرتی پر آئے، جو بھی پیغمبر اس دھرتی پر آئے، ان سب نے یہ کہا یجم پرچھام یمم. ایک منتر میں نے پڑھی، بہت پرانی تاریخ بیان کی گئی. ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا. اس منتر کی تشریح بہت کم ہوئی ہے، ضرورت بہت کم پڑتی، لیکن آج اس کے مطابق بات چل رہی. ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا. انسان کے پران کو، ان کی جان کو
मुक्ति देने के लिए हमेशा से जो जप किया गया, जो मंत्र पढ़े गए, जो मूल मंत्र पढ़ा जाता है मलेच्छ भाषा। मलेच्छ का दो तर्जमा होता है, एक तर्जमा होता है हरामी, शैतान, राक्षस, शाश्वत, ये शूद्र। एक होता है पुराना। मलेच्छ मतलब मनु, आदम, ये भी होता है। एक मलेच्छ का मतलब होता है नाप, मलीच, नापा। लेकिन यहां पर तर्जमा आदमी, पुराना, मलेच्छ भाषा किरतातैन, आदमी की जुबान बहुत पुरानी है और अपनी प्राण की रक्षा के लिए बहुत पुराना मंत्र पढ़ा जाता है जो सेम और सिमिलर है। वो यही ला इलाहा इल्लल्लाह, वो यही है एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते। तो हर नबी के जमाने में कलीमा यही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कलीमे का एक पार्ट। और जो नबी और जो रसूल है वो अपने हिसाब से, जो रसूल है वो अपने नाम के हिसाब से, जो अल्लाह का पैगंबर रसूल है वो फिट कर देता था। ईसा रसूलुल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। लेकिन पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह कभी चेंज नहीं हुआ। हमने कहा कि मेरे भाई साहब जो भी थे, हजरत इब्राहिम को मानने वाले, हजरत मूसा को मानने वाले, उनका यह अकीदा है कि हमारा माबूद अल्लाह है और हमें हमारा नबी और हमारा रसूल फला फला साहब। हजरत इब्राहिम की शरीयत को मानने वाले हजरत इब्राहिम को अल्लाह के रसूल मानते थे और उनका यह अकीदा था कि अल्लाह माबूद है, माबूद अल्लाह के सिवा कोई नहीं है अल्लाह के बाद, और हमें इस धरती में मौत आनी, हमें मरना है। आखिरत का अकीदा, आखिरत का अकीदा और अल्लाह के वैदानियत का अकीदा और फरिश्तों का अकीदा, ये अकायद कुछ ऐसे थे जो कभी बदले नहीं है, कभी नहीं बदले, हमेशा से चले आते रहे। हाँ, शरीयत कुछ बदलती रही, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, अगर नापाकी बदन में लग जाए तो काटना पड़ता था, धोने से काम नहीं चलता था। और भी बहुत सारी नमाजों के बारे में कमी बेशी थी। हजरत इब्राहिम के जमाने में शरीयतों के अंदर में नरमी थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में शरीयत में पाबंदी थी, ताकीद और शिद्दत थी। और हजरत ईसा की शरीयत में बहुत नरमी थी, एक गाल में थप्पड़ मारो तो हजरत ईसा कहते तो दूसरा भी ले लो, इसमें भी मार दो, ऐसा था। शरीयत के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीलियां थी। इलाके और समाज के एतबार से शरीयत को प्रमोट किया जाता था। लेकिन जब अल्लाह के नबी आए इन द एंड, सारे अंबिया के आने के बाद आखिरी नबूवत को मोहर लगाने के लिए मलेच्छ भाषा की तातैन वैद वाक्य हमेशा से चला आया। जो मंत्र, जो आदमी हमेशा से जो लैंग्वेज, जो मूल मंत्र पढ़ते रहे, उसको अखीर मुहर लगाने वाले यज्ञम पर चुचाम यवम सददतो तो निवोसी कबरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती, आखिरी तरीक़े इबादत बयान करने वाले, यज्ञ करने वाले पर छुछाम यवम, हमेशा से आपके फायदे की बात करने वाले, सतदतु तो सत पर शैन सही है, निगोस्ती कबरितम पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के लिए, कबरितम पूर्वियम गतम हमेशा से पूर्वज से चला आ रहा है, पूर्वियम कस्तद्दि विभारती आने वाले वक्त के लिए रहेगा, सेम मेल खाता है। मलेच्छ भाषा किरतातैन यज्ञम पर चुचाम यवम सतदतो तो निवोस्ती। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, इनको नबूवत जब दी गई, अब हजरत मूसा की शरीयत का क्या होगा? जो नबी आता था अपने पिछले वाले नबी की, रसूल की शरीयत को बंद कर देता था। जैसे हजरत नूह के बाद हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जैसे जो जो नबी आए, जैसे आखिर में हजरत मूसा की शरीयत, हजरत मूसा के बाद हजरत ईसा आए तो हजरत मूसा की शरीयत को बंद कर दिया। क्लोज योर शरिया बिकॉज आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड, आप बंद कीजिए, अब हमारी चलेगी। जब हजरत ईसा को जो शरीयत दी गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील, अब वो बयान करने लगे तो वो यहूदी जो हजरत मूसा को मानते थे वो चिढ़ गए, अच्छा ऐसा होगा, हम नहीं मानेंगे, ईसा तुम्हारे पैगाम को नहीं मानेंगे। साजिशें रची और फौरन तख्तेदार पर लटकाने की पूरी प्लानिंग और पूरी साजिश रची और पूरी कोशिश और पूरी तैयारी की। लेकिन मेरे
وہ ایک لمبا واقعہ ہے، کیسے کیا ہوا، کیسے کیسے اٹھائے گئے، کیسے کہیں پر متشکل کی گئی، وہ ادھر میں نہیں جانا چاہوں گا. میں